بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ میرے دوستو، شہباز گل کے ساتھ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے دور میں جس قدر انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستانی عوام خاموش رہے تو پھر تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو آپ کی یہ غلط فہمی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دور ہو جائے گی۔ آخر شہباز گل کے ساتھ یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، ان تمام تر معاملات کے پیچھے کون ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے آنے کے بعد آپ تمام تر معاملہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اسد عمر نے کچھ انکشافات کیے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ شہباز گل سے تشدد کر کے اس دوران کیا کیا پوچھا گیا ہے، ان سے کن چیزوں پر دستخط لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کن معاملات کے اوپر انہیں وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر قبل جب شہباز گل کو جو ہے وہ ایک ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہو گیا پاکستان میں انصاف کا، ماضی میں شاید ہی اس قسم کی کوئی تاریخ ملے کہ ایک ملزم کو جو ہے وہ عدالت جوڈیشل کر دے، جیل بھجوا دے اور جیل سے واپس جو ہے وہ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا جائے اور اس کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ مزید 48 گھنٹوں کے لیے منظور کر لیا جائے۔ اس پر تمام آئینی اور قانونی ماہرین بھی حیران ہیں اور ماضی میں اس قسم کی کوئی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو پولیس نے جسمانی ریمانڈ لے لیا، کچھ اگلوا نہیں پائی، کچھ الزامات ثابت نہیں کر پائی، کسی چیز پر دستخط نہیں کر پائی، حالانکہ تمام بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے بار بار یہ بات کی گئی کہ شہباز گل مان گئے ہیں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ، طرح طرح کے الزامات، لیکن کچھ بھی سچ ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد عدالتی فیصلے کی روشنی میں انہیں اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ لیکن آخر وہ کون لوگ تھے؟ ڈیفینیٹلی اسلام آباد انتظامیہ تو نہیں، امپورٹڈ حکومت بھی نہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو کہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے کہنے پر ایک بار پھر شہباز گل کو جیل سے دوبارہ پولیس کی کسٹڈی میں دیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے اسلام آباد انتظامیہ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ شہباز گل کو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر توڑ دو۔ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر توڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگلے 48 گھنٹے جو پنجاب سمیت خیبر پختونخوا اور سندھ میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں ان کے لیے بھی اہم ہیں، اور عمران خان کے کاغذات نامزدگی اس وقت 8 حلقوں سے منظور ہو چکے ہیں۔ ایک حلقہ ہے فیصل آباد کا جہاں سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، گویا 8 حلقے اس وقت عمران خان کے قابو میں آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے طاقتور حلقے اور طاقتور حلقوں کے موجود شریفی سرمایہ کاری آخرکار شہباز گل سے کیا اگلوا کر، کس بات کے اوپر دستخط کر کے، کس بات کے اوپر وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کے خلاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو ان ضمنی انتخابات کے اندر بالکل تمام تر معاملات سے آؤٹ کر دیا جائے۔ اور اسی دوران پھر ایک خبر اور بھی سامنے آتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دادا بننے کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سرکاری دورے کے اوپر دبئی میں موجود ہیں، اور پھر دبئی سے ہی خبر آتی ہے کہ ان کے جو فرزند ارجمند ہیں ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور آرمی چیف جو ہیں وہ دادا بن گئے۔ اسلام آباد کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اس وقت یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دبئی کے اندر موجودگی کی اس کے علاوہ مزید اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس طرف بھی جاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے جو اسد عمر نے کیا انکشافات کیے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسد عمر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز گل پر مبینہ تشدد کا مقصد عمران خان کے خلاف بیان دلوانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ عدالت میں بھی بتایا تھا پہلے دن سماعت کے موقع پر انہوں نے تشدد کے نشانات بھی دکھائے تھے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ شہباز گل سے پوچھا جا رہا ہے عمران خان کیا کھاتے ہیں اور کس سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا اس وقت موبائل فونز لے لیے گئے تھے اور اس وقت سے لے کے آج تک ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کیا کھاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام تر باتوں کا ہدف شہباز گل نہیں بلکہ عمران خان ہے، اور کیونکہ ان کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان نکلوانا چاہتے ہیں اور تشدد کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان ان کے خلاف وہ بیان دیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا، اسد عمر نے کہا کہ پی ڈی ایم لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ یہ معاملات لے کر جا رہے ہیں
PDM لیڈرشپ کا انہوں نے نام اس لیے لیا کہ بظاہر سامنے تو PDM کی لیڈرشپ ہے، پیچھے پس پردہ کچھ اور ہے، جو کہ یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاملات کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس سے نقصان ہوگا۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے لیے 17 جولائی الارمنگ دن تھا، یہ لوگ سمجھتے تھے 7-8 نشستیں ملے گی، لیکن جب جواب اس کے برعکس آیا، پنجاب کی حکومت ان سے چلی گئی، تو اس کے بعد پھر یہ سارا پلان ترتیب دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد منظم طریقے سے PTI کے خلاف مہم چلائی گئی اور ممنوعہ فنڈنگ، توشہ خانہ اور دیگر کیسز میں تیزی لائی گئی، جبکہ اس جو ہے وہ منظم مہم کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف طرح طرح کے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے۔ یہ تاثر بھی دیا گیا کہ PTI شہداء کے جنازے کے اندر نہیں گئی، حالانکہ وزیر اعلیٰ KPK سمیت ہماری تمام تر قیادت جو ہے وہ اس جنازے کے اندر شریک تھی۔ اور PDM والے تو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، 3.5 سال یہ لوگ ہمیں سلیکٹڈ بھی کہتے رہے، لیکن اس وقت وہ ماضی کے اندر جس قسم کے الزامات PDM لگاتی رہی، اور آج عمران خان جس لحاظ سے اداروں کے رسپیکٹ کے حوالے سے سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سر دست ان تمام تر معاملات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو مستقبل کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ بھی ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جناب کہ NA 118 کے ضمنی انتخابات میں تو عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو گئے، اس سے پہلے کراچی کے حلقوں سے بھی منظور ہو گئے، لیکن NA 108 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ کیا کیا اعتراضات لگائے گئے؟ انہوں نے کہا جناب عمران خان کے اثاثہ جات سے متعلق انہوں نے کوئی تسلی بخش جو ہے وہ جواب نہیں دیا، اور آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے جو دستخط ہیں وہ جناب میچ نہیں کرتے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی جو تفصیلات ہیں وہاں سے انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا، اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں اس کے اندر نہیں دی گئیں۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے، اور قرینہ قیاس سے یہ تمام تر آئینی قانونی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہاں سے الیکشن کمیشن کا یہ اعتراض مسترد ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر یہی مثال سامنے رکھی جائے گی، یہی اگزامپل دی جائے گی کہ جناب 8 حلقوں کے اندر تو جب عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، وہی الیکشن کمیشن ہے، اسی کے لگائے ہوئے جو ہے وہ ریٹرننگ افسران ہیں، اور 8 ریٹرننگ افسران اگر عمران خان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے کر انہیں منظور کر رہے ہیں، تو ایک حلقے سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف اور صرف سیاسی مائلیج حاصل کرنا ہے، پولیٹیکل کمپین بنانا ہے، گیم بنانا ہے، اور اس دوران شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرنے کے بعد ان سے ایک ایسا اعترافی بیان جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس پر شہباز گل یہ مانیں کہ انہیں عمران خان نے اس قسم کی ہدایات کی کہ وہ اداروں کے خلاف بات کریں یا اداروں کے اندر کوئی تقسیم پیدا کریں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو ہے وہ عمران خان کو آئندہ کے الیکشن سے پہلے ان ضمنی انتخابات کے اندر سے آؤٹ کیا جائے، اور عوام کا جو رد عمل ہے وہ دیکھا جائے، اور اس رد عمل کے بعد جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات طے کیے جائیں۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ 14 اگست کے دنوں میں پاکستان کے یوم آزادی کے دنوں میں جو ہے وہ لندن کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ وہ دبئی کے اندر موجود ہیں، اور پھر اس حوالے سے مختلف ذرائع مختلف دعویٰ کر رہے تھے، اور کچھ خبریں تو اس قسم کی بھی سامنے آئیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے وہ UAE کے سرکاری دورے پر ہیں، صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا دوسرا اعلیٰ ترین اعزاز جو ہے وہ دیا گیا ہے، آرڈر آف یونین جسے کہتے ہیں، اور جو ملاقات انہوں نے کی ہے شیخ نہیان سے، ان سے علاقائی سلامتی کے امور کے اوپر بات چیت کی گئی۔ اس سے پہلے سعودی عرب سے 26 جون 2022 کو آرمی چیف کو جو ہے وہ ایک بڑا اعزاز ملا، اور 9 جنوری 2021 کو انہیں بحرین سے ایک بڑا اعزاز ملا۔ تو اس قسم کے اعزازات کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیٹے کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، اور بیٹے کا نام ان کے جناب سعد صدیق باجوہ، اور دبئی کے اندر جو ہے وہ دبئی کے اسپتال میں یہ جڑواں بیٹوں کی ولادت جو ہے وہ ان کے بیٹے سعد باجوہ کے ہاں ہوئی ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یقینی طور پر وہ وہاں پر پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کچھ نجی مصروفیات بھی ہیں سرکاری مصروفیات کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر یہ سوال گردش کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گزشتہ 7 سے 8 دنوں میں
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा बरतानिया और फिर दौरा दुबई के हवाले से बेशुमार र्यूमर्स जो हैं वो फैले हुए हैं। इसी दौरान ये इतलात भी आती रही कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर बाज़ हलकों का ये कहना है कि फौरी तौर पर आकर जो है वो जो मुख्तलिफ हलके हैं उनके तर्जुमान की जानिब से तमाम तर जो पोजीशन है वो ज़रूर क्लियर करनी चाहिए तमाम तर मामलात के ऊपर, क्योंकि अवाम के जहनों में सवालिया निशानात मौजूद हैं शहबाज गिल के मामले के हवाले से भी, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि माजी में आपके सामने ये रिकॉर्ड सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, हम भी पेश कर चुके हैं, तमाम टीवी चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, सरदार अयाज सादिक की जानिब से, नवाज लीग की पूरी क़यादत की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से, आसिफ जरदारी की जानिब से जिस किस्म के इल्ज़ामात पाक फ़ौज के सीनियर जर्नलों पर लगाए गए, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। सवाल ये किया जा रहा है कि क्या वो लाडले हैं, और शहबाज गिल का जो बयान है उसको उन तमाम तर बयानात के सामने रख कर जायज़ा लेने का भी कहा जा रहा है कि इमरान खान भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी ये कह रही है कि अगर वो ये समझते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के के ये बयान दुरुस्त नहीं था तो तमाम तर जो कार्रवाई है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए होनी चाहिए, और ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि जिस तरीक़ाकार के तहत जो है वो एक फस्तायत की मिसाल कायम कर दी गई, टीवी चैनल्स की ज़ुबान बंदी कर दी गई, और इसके साथ साथ शहबाज गिल के ऊपर इंसानियत सोच तशद्दुद करने के हवाले से जो उनके मुखालफीन हैं वो भी अब ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, जिस्म के नाजुक हिस्सों पर वो दिखाई भी नहीं जा सकते, और आइंदा 48 घंटों में जो मनसूबा बनाया गया है और ताकतवर हलकों की जानिब से इस्लामाबाद इंतजामिया को हुक्म दिया गया है कि शहबाज गिल को किसी न किसी तरीके से तोड़ो और उससे इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई बयान जो है वो हासिल करो। ये तमाम तर मामलात जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक हद तक जो है वो आगे की तरफ ले जाने की तरफ नजर आ रहे हैं, और इन तमाम तर मामलात के ऊपर मुल्क के जो अहम तरीन हलके हैं उनको मिल बैठ कर सोचना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।